وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ویقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر دین کی باتیں تم کو معلوم نہیں ہیں تو علماء سے پوچھ کر معلوم کر لو. دین کی باتیں اندازے سے نہیں کر سکتے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، نہیں، دین کو میں ایسے نہیں کرتے. کوئی بھی بات ہے سمجھ میں نہیں آتے، کرنا نہیں کرنا، کب کرنا، کیسا کرنا، پوچھنا، پوچھ کے اس پر عمل کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ صحابہ کو بھیجا اللہ کے رسول جہاد کے لیے، اور ایک آدمی کو امیر بنائے، یہ تمہارے امیر ہیں جی، ان کی بات ماننا. اچھی بات. گئے تو ایک دن ذرا وہ جو امیر صاحب تھے ان کو غصہ آ گیا. غصہ آتے بولے لکڑی لاؤ جی سب. اب امیر صاحب ہیں کائی کو بولے معلوم نہیں، سب لکڑی لا کر جمع کریں. بولے آگ لگاؤ اسے. آگ لگائے، ایک ایک آدمی کودو جی اس میں. اب وہ پریشان ہو گیا، اللہ یہ کیسے؟ آگ سے بچنے کے واسطے ایمان لائے جہنم کی آگ سے، اب دنیا میں جلنا کیا؟ نہیں جلے. آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، ان کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. مدینے کو آئے، آ کر بولے اللہ کے رسول ایسا ہوا، اچھا کرے جی، اگر تم آگ میں جاتے تو ہمیشہ آگ میں رہتے، جہنم کو جاتے. معلوم نہیں تو پوچھنا کیوں ایسا کرے. تو ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی، اور ایک جہاد میں کچھ لوگ گئے. اب ایک آدمی کو سر میں مار پڑی تھی، بہت سخت مار پڑی تھی. اب رات میں وہ ناپاک ہو گیا، احتلام ہو گیا. دوستوں سے پوچھے، ساتھیوں سے، کیا بھی میں نہانا کیا بھی؟ ہاں پانی ہے نا، نہانا تمہیں. اب وہ نہائے بیچارے، مر گئے. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا، قتلہم اللہ. کیسا فتویٰ دیے وہ لوگ؟ اللہ تم کو غارت کرے، کیسا فتویٰ دیے جی؟ معلوم ہے تو پوچھنا نہیں. ایسا بول کر اللہ کے رسول بولے. تو اس لیے دین کے کام میں سوچ کر نہیں کرتے، پوچھ کر کرتے. اب پوچھنے کے لیے دو طریقہ ہے. ایک عام طور پر جو مسئلے ہوتے پوچھ لیتے، ایسا کرے تو روزہ رہتا کیا فلاں کہتے ہیں. بعض مسئلے ایسے رہتے ہیں پوچھنے میں ذرا شرم آتی، کون پوچھتے وہ بھی دیکھتے، اس واسطے چٹھی میں لکھ کر بھیج دیتے اس کا کیا جواب ہے. تو نہیں تو کسی دوسرے کو بولتے بھائی تم ایک آدمی پوچھو، بھائی ایک آدمی ایسا ہی انہوں کیا کرنا. ٹھیک ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، بہت طاقتور تھے، شادی بھی ہو گئی تھی، لیکن ان کو شاید 1 2 3 4 بیوی رہے تو بس نہیں آتی تھی، ویسی طاقت تھی ان کو. ان کو اصل میں بار بار مزی نکلتی تھی. تھوڑا سفید پانی جب جوش ہوتا ہے اتنا نکلتا. انہوں کیا سمجھتے تھے، نہانا ایک دن کو 7 مرتبہ 8 مرتبہ نہاتے تھے، نہا کے تھک بھی جاتے تھے. آخر میں بولے کہ اللہ کے رسول سے پوچھنا، میں ان کا داماد ہوں، کیسا پوچھنا. اس لیے ان کے ایک دوست تھے، ان سے بولے بھائی تمہیں ذرا پوچھتے کیا مسئلہ. اللہ کے رسول سے مزید نکلی تو نہانا کیا؟
تو انہوں جا کر پوچھے اللہ کے رسول ایک نوجوان ہیں ان کو مزید نکلتی، نہانا کیا اللہ کے رسول؟ نہیں جی، وہ جگہ دھو لینا، وضو کر لینا، وضو ٹوٹ جاتا ہوتا۔ اللہ، کتنی تسلی ہوئی حضرت علی کو۔ تو ایسے ہوتا ہے۔ تو اگر مرد ہیں تو ٹھیک، عورتیں بھی اگر ہیں وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں لکھ کر بھیجیں گی، انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیا جائے گا۔ تو جو بھی آپ کو اشکال ہو نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، وہ اگر سوال ہے تو آپ سوال کریں گے، انشاءاللہ جواب معلوم ہے تو میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جو چیز معلوم ہے وہ نہیں پوچھنا۔ بعض لوگ سوال کس لیے کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کتنے پانی میں دیکھیں گے، تو ویسا بھی سوال کرتے، ویسا نہیں کرنا۔ میں سب کچھ نہیں جانتا، تھوڑا جانتا، آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے۔ اس کو بولتے سوال تعجیز، عاجز کر دیا۔ پوچھا بھی کیا بھی جواب دینے ہوا نہیں، کچھ بھی ہوا نہیں، یہ سب نہیں کرتے جی۔ دھوکے کے سوال بھی اور ناپنے کتنے پانی میں ناپنے کے سوال بھی نہیں کرتے۔ باقی دین کے سوال جو بھی ہے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تراویح کے آخر میں قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرے، قبول ہوتی۔ عند ختم القرآن، تمہیں پڑھتے قرآن ختم کرے، اللہ سے دعا کرے، وہ دعا قبول ہوتی۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں سارے لوگ سنیں، قرآن ختم کرے، بول دے سکتے شروع ہی میں آج جو ہے 8 رکعت کے بعد قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن ختم ہونے کے بعد 1-2-3 منٹ آپ لوگ اپنی دعا کر لو، سب اپنی اپنی دعا کریں گے۔ نماز ختم ہو گئی، قرآن ختم ہو گیا۔ حنبلی مذہب میں ایسا ہے، تراویح کی نماز میں قرآن ختم ہوتا نا، اس دن ایک لمبی دعا کرتے، جیسے مکہ میں حرم میں کرتے نا شیخ سدیس وغیرہ، لمبی دعا کرتے۔ وہ نہیں ہے اسلام میں۔ انہوں نے حدیث میں کیا ہے؟ عند ختم القرآن، قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرو تو اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کو رکھ کے نماز کے اندر ہی دعا کرتے، بہت لمبی دعا کرتے، 15 منٹ 20 منٹ دعا کرتے کرتے کرتے، اور کتنے لوگ ارے دعا کرتے امام صاحب، دوڑ کے آ کے تراویح بھی نہیں پڑے رہیں گے، وہ آخری کے 2 رکعت میں دعا میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ دعا نہیں کرنا چاہیے، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دعا نہیں کر سکتے۔ اب سعودی حکومت ہے تو حنبلی مذہب ان کا مذہب حنبلی، امام احمد بن حنبل جو بھی کرے وہ کرتے وہ لوگ۔ سب سے قریب اہل حدیثوں سے حنبلی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے مسائل ہیں عام طور پر حدیث سے ثابت ہیں، چند مسئلے اجتہاد کے بھی ہیں۔ تو سعودی عرب میں جو مذہب ہے وہ حنبلی مذہب وہ لوگ کرتے۔ دنیا میں صرف ایک ملک ہے جہاں اہل حدیث مذہب ہے، اور اس چھوٹی اس ریاست کا نام ہے شارجہ میں اہل حدیث۔ اس میں دستور میں لکھا ہے ہمارا دستور قرآن اور حدیث پر مبنی، ویسا لکھے۔ باقی سب مالکی مذہب کے مطابق، حنبلی مذہب کے مطابق، حنفی مذہب کے مطابق ایسا لکھتے، لیکن وہاں ویسا نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق ایسا لکھے ہیں، جائز نہیں۔ قنوت کی جو دعا ثابت ہے وہ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ دعا ہے۔ اور اسی طرح اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وصلی اللہ علی النبی۔
یہی دو دعا ہے، چاہے تو دو بھی کرو نہیں تو ایک کرو. جی ہاں، اس میں بھی کچھ الفاظ بھی ملا دیتے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت میں، وقنا واصرف عنا شر ما قضیت، وقنا شر ما قضیت ہے، واصرف عنا وہ نہیں ہے، اس کو بھی ملا کے پڑھ لیتے. جی ہاں، 18 کیرٹ کا پوچھ لینا کتنا آئے گا اس کو سونے کا. وہ بولتا ہے 18 کیرٹ کا 5200 ہے، تو اس حساب سے پیسہ نکالیں گے زکوٰۃ کا. جمعے کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے کیا؟ کوئی بڑی قنوت نازلہ بولے تو کوئی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے مسلمانوں پر، مسلمان مدراس کے مسلمانوں پر، بنگلور کے مسلمانوں پر، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر. اس کو بولتے ہیں جو مصیبت ہے اس کو دور کرنے کی دعا. وہ فجر میں کر سکتے، مغرب عشاء میں کر سکتے، ظہر عصر میں بھی کر سکتے، لیکن احناف کے پاس ظہر عصر میں نہیں ہے. کر سکتے فجر میں، مغرب میں، عشاء میں قنوت نازلہ. اب چونکہ جمعے کے دن خطبے میں دعا کرتے، وہی دعائے قنوت کر لینا چاہیے ممبر پر. اس لیے دعائے قنوت کی ضرورت نہیں ہے جمعے کے دن جمعے کی نماز میں. ممبر پر دعا کرتے نا، ان کی مصیبتوں کو دور کر، ان کی پریشانیوں کو دور کر، ان پر رحم فرما، تو اس لیے دعائے قنوت کی ضرورت نہیں ہے. باقی سب کر سکتے. قنوت نازلہ، قنوت وتر دوسری ہے، قنوت نازلہ دوسری ہے. قنوت وتر تراویح کے بعد 3 رکعت پڑھتے نا، اس میں آخری رکعت میں قنوت پڑھتے، قنوت وتر. اور وہ پڑھنا ضروری نہیں، کبھی کبھی چھوڑ دیے کوئی بات نہیں. 29-30 رات بھی پڑھنا ضروری نہیں، چھوڑ دیے بیچ میں 4 دن 6 دن کوئی بات نہیں. جی ہاں، کوئی ثبوت تو ہاتھ اٹھانے کا ثابت نہیں ہے. قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت ہے، اسی لیے قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. اٹھائے تو بھی ٹھیک ہے، چھوڑے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن چہرے پر پہنچنے کا وہ حدیث ضعیف ہے کہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہاتھ اٹھا کے، تو ان کو نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ اپنے چہرے پر مل لیتے. وہ حدیث ضعیف ہے. اٹھا کر بھی کر سکتا ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کر سکتے ہیں. ایک تہجد ہے، ایک تراویح ہے، ایک صلاۃ اللیل ہے، ایک قیام اللیل ہے. تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، یہ تینوں حدیث میں آیا ہے. تراویح کا لفظ نہیں آیا حدیث میں، بعد کے لوگوں نے اس کا نام تراویح رکھ دیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کتنی رکعت نماز پڑھتے تھے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی 12 مہینے بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھے. 8 رکعت تہجد کی نماز، 3 رکعت وتر کی نماز. تو اس سے معلوم ہوا شروع رات میں پڑھے تو اس کا نام تراویح، آخری رات میں پڑھے تو اس کا نام تہجد، صلاۃ اللیل، قیام اللیل. قیام اللیل زیادہ افضل ہے آخری رات میں. اگر سب مسجد والے تیار ہوئے کہ سب آخری میں پڑھیں گے جی 3 بجے، جیسا کہ تاخراتوں میں پڑھتے نا دیر سے، ویسا تو زیادہ دیر سے پڑھے تو اچھا ہے. پھر تراویح نہیں پڑھ کر آخر میں پڑھتے وہ ٹھیک ہے. تراویح بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اس کا تہجد بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، وہ جائز نہیں. تراویح پڑھ لیا 8 رکعت، وتر بھی پڑھ لیے، جاگے 4 بجے جاگے جی، سوچے 20 منٹ میں میں سحری کھا لیتا، 4:45 بجے بیٹھوں گا، 5:03 کو ختم کر لوں گا. اب اتنا ٹائم ہے نا، پونا گھنٹہ، چلو
دو رکعت نفل پڑھیں گے، جائز ہے. پھر وطر نہیں پڑھنا. ایک بار وطر پڑھ لیے نا، وہ دوبارہ نہیں پڑھنا. لا وطران فی لیلہ، ایک ہی رات میں 2 بار وطر نہیں پڑھنا. اب یہ رمضان میں پڑھتے ہیں ہم لوگ تراویح. رمضان ختم ہوگے بعد تہجد پڑھو. نہیں تہجد پڑھ سکتے تو ایسا کرو، عشاء کی نماز پڑھ لیے، 2 رکعت سنت پڑھ لیے. اب اس کے بعد تراویح پڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ رمضان میں اس کا نام تراویح، جماعت کے ساتھ پڑھتے نا. تمہیں پڑھنا چاہتے ہیں 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت، ایسا پڑھ کے وطر پڑھ کے سو جاؤ، وہ بھی تہجد پڑھے جیسا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تو اٹھنے ہوتا نہیں، بہت نیند آتی ان کو. تو اللہ کے رسول سے پوچھے تو اللہ کے رسول بولے سونے سے پہلے تم تہجد پڑھ لو جی. بولے تو حضرت ابو ہریرہ ویسے ہی کرتے تھے، سونے سے پہلے سب نماز پڑھ لیتے، عشاء 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد ایک طرح سے تراویح سمجھو پڑھ کے وطر پڑھ کے سو جاتے. تو اس طرح حضرت ابو ہریرہ اذان کے بعد سویرے اٹھ جاتے، اس سے پہلے اٹھتے نہیں تھے، نہیں اٹھنا ہوتا تھا. جی ہاں. تو تہجد کا وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ عشاء کی 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کو تراویح بولو، تہجد بولو، قیام اللیل بولو، صلاۃ اللیل بولو، 4 نام ہیں، وہ پڑھ سکتے آپ. مسافر کتنے دور گئے تو سب قصر کر سکتا اور کتنے دن تک قصر کر سکتا؟ حدیث میں کچھ بھی نہیں آیا. ایک ہے حدیث مسلم میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو قصر کرتے. اب یہ 3 میل 3 فرسخ 18 کلومیٹر ہوتا. تو لہذا مدراس پورا ہے نا، یہ مدراس سے باہر گئے تو 18 کلومیٹر تب سفر کر سکتے. مدراس کے اندر یہاں سے نکلے حفیظیہ سے اور جا کے پلاورم میں نماز پڑھے، قصر جی میں مسافر نہیں جی، پوری بستی ایک، تمہارا گھر، تمہاری مسجد، تمہارا محلہ، تمہاری بستی، پورا مدراس ایک ہی ہے، یہاں قصر نہیں کر سکتے. مدراس سے باہر نکل کے 1 کلومیٹر جانا ہے 18 کلو، ہاں تب پڑھ لو. مدراس سے باہر نکلنے کے بعد تمہیں قصر پڑھ سکتے، 2 رکعت پڑھ سکتے، ظہر عصر عشاء پڑھ سکتے. جی کتنے دن تک؟ اس کا کیا بھی آیا نہیں حدیث میں. عام طور پر ایسا کہتے ہیں 4 دن نیت ہے بستی میں ٹھہرنے کی. آئے بنگلور سے مدراس کو، وہ سمجھو کہ صاحب ماموں کے گھر کو آئے، چچا کے گھر کو آئے، یا ایک صاحب کسی اور کے گھر کو آئے. 4 دن کے بعد مجھے جانا، ٹکٹ بک کر لیے تو 4 دن تک تمہیں قصر کر سکتے. نہیں 5 دن کے رہنے کو واسطے نیت کر لیے، پہلے دن سے پوری نماز پڑھنا، 4 دن چھوڑ کے پوری نہیں، پہلے دن سے ہی پوری نماز پڑھنا. حدیث سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن تک قصر کرے. تبوک کو گئے تھے، وہ جارڈن کے قریب ہے، وہاں کوئی عیسائی بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کیا تھا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو کہا ہم جا کے ان کو ماریں گے. گئے، اس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. تو اللہ کے رسول وہاں تھے، کتنے دن تھے؟ دیکھتے آتا ہے کیا 18 دن تھے، 18 دن قصر کرتے تھے. اسی طرح مکہ جب فتح ہوا، اللہ کے رسول کی بستی تو مدینہ، مکہ تو چھوڑ دیے، ہجرت کر کے آ گئے، اب مکہ آپ کی بستی نہیں ہے. تو تقریباً 18 دن 17 دن تھے اللہ کے رسول، قصر کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ 5 دن بولتے لیکن وہ صحیح بات نہیں معلوم ہوتی.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے تھے تو 4 کی صبح پہنچے، 4 5 6 7 8 کو مینا کو گئے۔ وہ 4 دن بھی قصر کرتے تھے۔ اس کو لے کر کچھ لوگوں نے کہا 4 دن قصر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول تو نیت کرے تھے 8 تاریخ کو جانا ہے مینا کو، اور تم بولتے ہیں کہ آدھا ٹھیک ہے آدھا غلط ہے۔ آدھا ٹھیک کیا ہے؟ 4 دن تک کر سکتے ہیں، 4 دن سے زیادہ نہیں۔ ارے وہ کیسے؟ اللہ کے رسول تو نیت کرے ہیں 8 تاریخ کو جانا ہے مینا کو، تو اس لیے صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے 18 دن تک قصر کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بستی کو گئے، مدینے سے پہاڑ برف چڑھ کر جانا تھا بستی کو، نہیں تھے 3 مہینے تک برف، وہ پہاڑ پگھلتا گرمی کے دنوں میں، تب چڑھنا ممکن تھا۔ 3 مہینہ تھے، 3 دن قصر کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صاحب جب تک تم نیت نہ کر لو کہ مجھے یہیں رہنا ہے تب تک تم قصر کر سکتے۔ نیت کر لیے تو پھر پوری نماز پڑھنا، کتنے ہی دن ہو جائے، 1 مہینہ ہے۔ اسی طرح آپ ایک بستی کو گئے تو وہاں آپ کو ایک کام تھا، اس نے کہا تھا 3 مہینے میں آپ کا پیسہ میں دے دیتا ہوں، 3 دن میں آ کر لے لو۔ آپ گئے وہاں، پیسہ کل دیتا ہوں، ایسے 6 مہینے تک بولتا تھا۔ تمہارا کام کیا؟ پیسہ ملتے گھر کو جانا ہے، پیسہ ملتے بستی کو جانا ہے، لیکن وہ دیتا نہیں ہے۔ کل 6 مہینے تک نہیں دیا، 1 سال تک نہیں دیا، 1 سال تک بھی تمہیں قصر کر سکتے۔ نیت تو کرے نہیں نا، پیسہ ملتے میں بستی کو جاؤں گا، وہ نیت کرے 1 سال کے بعد پیسہ لے کر جاؤں گا، ویسا رہے تو قصر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے سارے مسائل ہیں قصر کے متعلق، کتنے دن اور کتنی دور۔ نماز کھڑی ہو گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا التی اقیمت، اقامت ہو کے بعد اقامت والی جماعت کے سوا دوسری نماز نہیں ہے، ایسا اللہ کے رسول بولے۔ آپ آئے فجر میں یا ظہر میں، نماز شروع کریں، ابھی آدھی رکعت پڑھے، اقامت ہو گئی، چھوڑ کے آ کے مسجد میں جماعت میں شریک ہو جانا۔ آپ دیکھیں ابھی ٹائم معلوم ہوتا ہے 2 منٹ ہی، نماز پڑھے، تشہد میں آخری تشہد میں بیٹھے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ علماء نے کہا ہے چونکہ زیادہ نماز پڑھ چکے ہیں اس لیے تھوڑی دیر میں آ کر جماعت میں شریک ہو جا سکتے ہیں۔ زیادہ پڑھ لیے نماز، تحیات پڑھ لیے یا پڑھ رہے ہیں، تب اقامت ہو گئی، تحیات مکمل کر کے جماعت میں آ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر حنفی مسجد میں ایسا ہے کہ صاحب ادھر ایک جماعت ہوتے رہتی، وہاں کھڑے ہو کر سنت پڑھتے رہتے، وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کیسا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو کر سنو، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب اس وقت سے ذرا دور جاتے، امام کی آواز آنا نہیں، وہاں بھی اسپیکر میں امام کی آواز آتی، اس سے کوئی بھی تم نہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ہی نماز شروع کرے اقامت ہو گئی، نماز توڑ کے چھوڑ کے جماعت میں آ کے شامل ہو جانا۔ آپ چھوڑنا بولے تو کیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ایسا بولا نہیں جی، چھوڑ دیا آگے اتنا ہی، سلام سب نہیں پھیرتے، سلام جو پوری نماز کے بعد سلام پھیرتے۔ ہاں ہاں ایک مسجد میں 2 جماعتیں ہو سکتی کیا؟
آئے ظہر میں، ظہر کی نماز ہو گئی، 5-6 آدمی آئے دوسرے محلے سے، یہیں بستی کے، انہوں دوسری جماعت کر سکتے کیا؟ کر سکتے جی، لیکن امام البانی صاحب بولتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں مشہور، حسن مشہور، انہوں نے ایک کتاب لکھے ہے اخطاء المصلین، نماز پڑھنے والے کیا کیا غلطی کرتے ہیں، اس کے اندر لکھے ہیں کہ نہیں پڑھنا۔ اللہ کے رسول کی بھی ایک مرتبہ جماعت چھوڑ گئی، گھر میں آ کر پڑھے، مسجد میں نہیں پڑھے بولتے، حالانکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ دلیل دیتے ہیں دوسری جماعت نہیں ایک مسجد میں۔ حنفی مذہب میں ایسا ہی ہے، ان کی مسجد میں جا کر آپ جماعت کریں، منع کرتے بھائی نماز ہو گئی الگ الگ پڑھ لو، اب دوسری جماعت نہیں ہے اس مسجد میں، وہ لوگ منع کرتے۔ مسافر کے لیے اجازت دے، وہ لوگ بھی مسافر کے لیے وہ لوگ بھی اجازت دیتے، نہیں باہر بستی سے آئے، اچھا باہر بستی سے کیا پڑھ لو۔ آپ کو اگر کسی نے دھوکہ دیا جی، آپ کا مال کھایا، دھوکہ دیا، کیا اس کے لیے بد دعا کر سکتے؟ پہلے تو ہدایت کی دعا کرو، اللہ جو مجھے دھوکہ دیا، میرا پیسہ کھا لیا، اس کو ہدایت دے، اللہ میرا پیسہ واپس کر دے۔ نہیں دیا ہے تو اس وقت بد دعا کر سکتے جی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی دعا سے بچو، اس کی دعا سیدھا عرش کو جاتی، راستے میں کچھ بھی نہیں۔ تو مظلوم دعا کر سکتا، مظلوم جس کو دھوکہ دیے ہیں، جس کا مال کھائے ہیں، جس کو پریشان کر کے رکھے ہیں، وہ مظلوم ہے، تو اس کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، چاہے تو اللہ قبول کرے گا، نہیں قبول کیا تو ایسے نہیں کرنا کیا اللہ اتنے دن دعا کیا، انہیں اور بھی ترقی کر لگ جا رہا ہے، میری دعا تو قبول کرتا نہیں کیا؟ نہیں جی، ویسا نہیں بولتے۔ اگر نہیں دیا پیسہ، وہ تمہارا قرض نہیں ادا کیا، تو کہنا شاید اللہ نے تقدیر میں ایسے لکھا میرے واسطے، کوئی بات نہیں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، جب وقت آئے گا تو اللہ اس کو جو سزا چاہے گا دے گا، ایسا کر سکتے۔ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی کیا؟ فرض نماز پڑھ سکتی، ان کی جو امام رہے گی عورت، سب کے ساتھ مل کر کھڑے ہوگی، جیسے ہم لوگ امام آگے کھڑتے نا ویسا نہیں کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ اکیلی عورت نماز نہیں پڑھتی، بیچ میں کھڑتی، برابر سب کے پڑھ سکتی، جماعت کر سکتی، ہمیشہ نہیں کرنا، کبھی کبھی کرنا، ہمیشہ عورتیں، اس لیے کہ ان کو جماعت نہیں ہے، عورتوں پر جماعت نہیں ہے، یہاں حی علی الصلاۃ بولتے ہیں، مردوں کا واسطے بولتے آؤ نماز کو، عورتوں کو نہیں، عورتوں کی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، گھر میں خود بھی پڑھنا چاہتی ہیں، مسجد میں نہیں، گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں، بیٹی ہے، بہو ہے، والدہ ہے، 5-6 عورتیں ہیں، سوچے ہم لوگ مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں کیا؟ نماز پڑھ لیں گے، بیچ میں کھڑے ہوں گے ان کے امام، اگر کوئی سننے والے آواز ہیں تو مغرب ہو، فجر ہو، عشاء ہو، زور سے قرات نہیں پڑھنا، خالی 4-5 لوگوں سنے جیسا قرات پڑھنا، اور زور سے قرات فجر میں بھی جماعت میں ہے، فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی زور سے نہیں پڑے گی جیسے ہم لوگ پڑھتے، اس لیے کہ اس کی آواز بھی کوئی دوسرے مرد سنیں گے نا تو ان کی آواز بھی وہ جو ایک طرح سے سطر ہے۔ عورتیں کیا کرنا؟ گھر کو چلے جانا۔ عورتیں اگر وہ کرنٹ دیکھے 1 منٹ 1 منٹ نہیں آیا، اپنی اپنی نماز پڑھ لینا، جیسے ہم لوگ آئے نا، امام سلام پھیر دے تو ہم اپنی اپنی نماز پڑھ لیتے نا، 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، کیا کرتے ہم لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے نا، ویسے عورتیں اپنی اپنی نماز پڑھ لیں گی۔ اس لیے وہ کیا کرتے ہیں مسجدوں میں عام طور پر
ऊपर भी जाना आवाज़ बोले तो थोड़ा सुराख रख देते इमाम के नीचे, मेहराब के नीचे, उनकी आवाज़ जाती, करंट चले गया तो भी आवाज़ जाती। तो इसलिए वैसा करते औरतें, क़िरात सुनाई दे नहीं, अल्लाह अकबर समी अल्लाह ये सब सुनाई देता। अगर वैसा इंतज़ाम नहीं है तो करंट चला गया, औरतें तो अपनी अपनी नमाज़ पढ़ लेंगी, कोई हरज की बात नहीं है। नहीं जी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुबह जब तुलू हो जाए तो फजर की 2 सुन्नत के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं। अब एक आदमी तहज्जुद पढ़ते थे जी रोज़, एक दिन सो गए, फजर के अचान को उठे, अरे मेरी तहज्जुद चलेगी ना, खैर आधा घंटा है, फ़ौरन जाके फजर के अचान के बाद तहज्जुद पढ़ लिए। नहीं पढ़ सकते, फजर के अजान के बाद खाली 2 रकात सुन्नत पढ़ सकते, नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। अच्छा, तहज्जुद कब पढ़ना? रोज़ पढ़ता था, छूट गई। सूरज निकल के 10 मिनट के बाद तुम तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। वितर कैसा पढ़ना? 4 रकात पढ़ना। दुआए क़ुनूत है क्या? ज़रूरत नहीं, और दुआए क़ुनूत ज़रूरी भी नहीं, जैसे पहले बोला मैं 1 रकात पढ़ते थे क्या? वितर 2 रकात पढ़ लो। रात में पढ़े तो एकहरी नमाज, दिन में पढ़े तो दोहरी नमाज, 2-2 रकात। अब दिन में 1 रकात सब नहीं है। तहज्जुद क़ज़ा कर सकते, जायज़ है। निकाह के बाद दावत, निकाह की दावत, तुम्हारी शादी हो गई? अच्छा, इस वास्ते मसला पूछ रहे हो। जायज़ है, वो दावत जायज़ है, सबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल के ज़माने निकाह की दावत थी क्या? क्या भी सबूत नहीं। दूसरी बात यह है कि साहब ये जो दुल्हा वाले हैं वो आरस घर को बोलते हमें 40 आदमी आएंगे, नहीं भाई 10 आदमी को क्या, नहीं भाई हमें 40 ही चाहेंगे, नहीं तो शादी नहीं, वो हराम है। ज़बरदस्ती की दावत जायज़ नहीं। खुशी से खिलाते जायज़ है। मैं इम्तिहान में पास हो गया, आज दावत है दोपहर आइए, जायज़ है। मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ, वीज़ा भी मिल गया, टिकट भी मिल गया, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आज ये दावत है, जा सकते, खा सकते। वैसे मेरी बेटी की शादी हुई, खुशी है मुझे, तो मैं दावत रखा हूँ, आकर आप लोग 20 आदमी खाओ, जायज़ है। ज़बरदस्ती है तो जायज़ नहीं, हराम का खाना है। ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, गलत तरीके से दूसरों का माल मत खाओ, ना खाना खाओ ना कुछ और खाओ जी। हराम नहीं बोल सकते ना। अब मैं बोला, अब एक आदमी जो है अमेरिका जा रहा है, दावत दिया, तो हराम है क्या वो? खुशी के मौके पर दावत, बेटी की खुशी, काम सर्विस मिल गया आपको, पढ़ लिए, काम नहीं मिला 2 साल तक, काम मिल गया जी, पहली तनख्वाह, दोस्तों को दावत करे, घर वालों को दावत करे, मुझे सर्विस मिल गई माशाअल्लाह, अब मैं कमाता हूँ, खुशी। तो खुशी की दावत जायज़ है, ज़बरदस्ती की दावत जायज़ नहीं है। तो ये बेटी की खुशी है, बेटी की शादी हुई, दामाद मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, हराम नकट नहीं बोल सकते। अक़ीक़े की दावत है, अक़ीक़े की दावत है 7वें दिन। बकरा काटे, लड़का है तो 2 बकरे, लड़की है तो 1 बकरा काटे, दावत कर सकते। अक़ीक़े की दावत, गोश्त भी दे सकते, नहीं तो बिरयानी पका के खिला सकते, तो भी जायज़ है उस दिन। लेकिन पहले ही दिन कोई खिलाता है कि मुझे लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, वो भी जायज़ है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत अक़ीक़ी दावत है, ये जायज़ है, एक जायज़ है, एक सुन्नत है, दोनों में फ़र्क है। वो ऐसा है, जिस दिन आपकी शादी हुई वो याद रख लिए, आइंदा साल उसी दिन हनीमून। आज शादी हुई नहीं, 1 साल हुए नहीं, 2 साल हुए नहीं, फिर 2 साल। जो बर्थडे होता
वैसे एक हनीमून दावत भी है, तो दावत करते नहीं, दोनों खुद जाकर होटल में दोनों मियाँ बीवी खा लेते। नया कपड़ा पहन लिया, वो भी, उन्हें भी नया कपड़ा पहन लिए, जाकर होटल में बैठ कर खा लिए। आज हमारी शादी हुई, हर साल नई 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 शादी, तलाक के बगैर शादी होते ही रहती। नौजुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अम्मन अल इमाम फ़ामिनो, इमाम जब आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। अब इमाम साहब वला वालीन आमीन बोल डालते, अब इन्होंने लीन में ही और उन्हें आमीन बोल डाले, जायज़ नहीं, वैसा करना जायज़ नहीं। वला वालीन बोल के आमीन बोलते ना इमाम साहब, तब हम आमीन बोलना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब इमाम क़िरात करके वला वालीन पढ़ते हैं, फरिश्ते भी आमीन बोलते, इमाम भी आमीन बोलते, तुम भी आमीन बोलते, तीनों की दुआ एक साथ कबूल होती बोले। इसलिए इमाम से पहले नहीं बोलते आमीन, इंतज़ार करना। इसलिए इमाम को भी चाहिए कि साहब फजर में, मगरिब में, इशा में आमीन ज़ोर से बोले ताकि सब लोग सुने, तो लोग भी उनके साथ बोलेंगे। हमारे आम तौर पर ऐसा है अहले देशों में, बालिग होने तक ज़ोर से आमीन बोलते, बालिग हो गए तो फिर ज़ोर से आमीन बोलते नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा मसला बना के रखे हैं। छोटे बच्चे आमीन बोलते, बड़े लोग बोलते क्या? बोलते नहीं। इसीलिए मैं बोलता बालिग होने तक आमीन बोलते, बालिग हो के बाद आमीन नहीं बोलते। बोलना जी, हम भी ज़ोर से बोलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आमीन ज़ोर से बोलते थे, है ना, तभी सुनाई देती लोगों को। उसी तरह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मक्के में नमाज़ पढ़ाते थे, आमीन बोलते थे तो आवाज़ गूंजती थी आमीन, लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं बोलना, जैसा अजान देते वैसा नहीं बोलना। जी हाँ। उसी तरह सलाम भी बहुत ज़ोर से नहीं, मामूली सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, इतना ही होना चाहिए। तो आमीन भी हो, सलाम भी हो, सारी चीज़ें ऐसी। अल्लाह के रसूल घर को आते रात में, आपकी बीवी सोई रहती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ते सलाम करते। अगर जाग रहे हैं तो जवाब देंगे, सो गए हैं तो गड़बड़ा के नहीं उठेंगे, क्या इतनी आवाज़ आई। इसलिए अल्लाह के रसूल घर को आए तो रात में आहिस्ते सलाम करते थे कि सोने वाला सुने, अगर जाग रहा है तो, सो गया है तो ना उठ जागे आपके सलाम से। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जायज़ नहीं। माँ को पैसा देगा, तुम ज़कात फेड़ो, ज़कात नहीं देगा, पैसा देगा माँ को, दो भी तस नाजी हुआ, क्या ज़रूरत है वैसा करने को? उल्टा कान ऐसा पकड़े तो ठीक है, इधर ऐसा घुमा कैसा पकड़ने की क्या ज़रूरत है? माँ को पैसा दिया, अम्मी तुम्हारे ऊपर क़र्ज़ है ना, ये अदा करो अम्मी। माँ को ज़कात नहीं देते, बाप को ज़कात नहीं देते, बेटे को ज़कात नहीं, बेटी को नहीं, नवासे को नहीं, नवासे को नहीं। इसलिए वो गलत तरीक़ा है, अपने नाम पर कर्ज़ करके। वो ये कर सकते हैं, माँ को पुलिस पकड़ने आ गई, आप बोल सकते मैं दूंगा, मैं ज़ामीन हूँ उसका, वैसा कर सकते, बाकी ये सब नहीं कर सकते। नहीं, मैंने कहा ना कि फजर की अजान हो गई, फजर का वक्त हो गया, दो सुन्नत के अलावा कोई नमाज नहीं है। तुम जो फजर की नमाज पढ़ते 2 रकात सुन्नत, तहियतुल वज़ू भी है, तहियतुल मस्जिद भी है, फजर की सुन्नत तीनों उससे हो जाती, अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। समझ कर एक मरतबा पढ़ना बेहतर है, बग़ैर समझे 10 मरतबे 5 मरतबे पढ़ने से। लेकिन समझ कर भी 1 महीने में पूरा कुरान पढ़ने होता नहीं, 1 जुज़ 2 जुज़ समझ के पढ़ेंगे, तफसीर वगैरह देखे, हो सकता 15 दिन में, हो सकता 10 दिन में, हो सकता 1 महीने में कुरान समझेंगे थोड़ा। कुरान का मकसद ये है, कुरान के नाजिल करने का समझना, तदब्बर करना,
افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن سمجھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر مہر لگی ہے کیا؟ اللہ نے ایسا کہا۔ نماز میں نماز پڑھ رہے ہیں جی، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کسی بھی، ایک آدمی آئے مسجد، السلام علیکم، ایسا زبان سے نہیں بولتے ایسا، پھر سلام پھر بعد یاد رہا تو وعلیکم السلام بولو۔ نماز میں سلام کا جواب نہیں دینا، بھول کے دے دیے تو اللہ معاف کرے گا، بھول چک معاف۔ یاد ہے میں نماز میں ہوں، وعلیکم السلام، تمہاری نماز گئی، بات چیت جائز نہیں نماز میں، بدعت ہے، مصری لوگ کرتے، ادھر بھی مصافہ کریں گے ادھر بھی مصافہ کریں گے، اس کے بعد بولیں گے اب تمہیں یہاں مدراس میں پڑھا حرمن، اللہ تو نہ مکہ میں نماز دے، بدعت ہے، وہ بدعت ہے، مصری لوگ کرتے، یہ مصر سے شروع ہوئی بدعت، حرمن، جو سہولت ہے ویسے، سو گئے تو نماز ملے گی، تہجد کو اٹھیں گے نہیں ہے تو جب تک جاگتے ہیں پڑھ لو، اور اگر یقین ہے کہ انشاءاللہ جاگیں گے تو سو کے اٹھ کے نماز پڑھو آخری میں۔ اب تو الارم کی گھڑی ہے، خود بخود گھڑی تم کو اٹھاتی ہے کہ 1 منٹ کا خیال کر کے، نہیں ویسا کچھ بھی نہیں، ایسا کرو، وہ بھی جھکاتے، گردن پکڑ لیتی نا، اس واسطے ایسا کرے نہ کر تو گردن پکڑ لی کیا سے جھکا کے پھر ویسا کرتے، غلط ہے۔ البتہ سلام کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، پوری گردن پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پوری گردن پھیرنا، تو گردن کی بیماری کبھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر ذکر نہیں چاہیے، اللہ اکبر اعلان۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کو پیچھے رہتے ہم لوگ، اللہ کے رسول سلام پھیرے کیا کیسے معلوم ہونا، اللہ اکبر ایسا آواز آتی، ہم سمجھتے ہیں نماز ختم ہوگی، اس لیے ذکر میں لکھتے نہیں ہو، استغفر اللہ سے شروع کرتے، اللہ اکبر نہیں لکھتے، اس لیے اللہ اکبر ذکر نہیں ہے، اعلان ہے کہ نماز ختم۔ اللہ اکبر، اللہم انت السلام منک السلام، ایسا پڑھتے۔ علماء سے حاصل کرنا، جن کو سب جانتے، بردر سے حاصل نہیں کرنا، انگریزی ماسٹر ہیں فلاں ہیں، انہوں بھی کیا کتاب پڑھ لی ہیں، پڑھ لے کو ان سے جا کر پوچھے، یہ آدمی عشاء کی نماز 3 رکعت پڑھے، یاد ہے اسے، ہو جاتی کیا 3 رکعت کا ثواب ملتا جی، ارے پڑھنا 4، انہوں کیا سمجھے تراویح 30 دن پڑھے تو 30 تراویح کا ثواب ہے، 20 دن پڑھے تو 20 کا ثواب ہے، ویسے 4 رکعت میں پوری پڑھے تو 4 رکعت کا ثواب ہے، 3 رکعت پڑھے تو 3 رکعت کا ثواب ہے۔ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہیں کرتے اور مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، اسی لیے اللہ نے کہا فاسألوا اہل الذکر، دینی علم جو رکھتے ہیں ان سے دین کی باتیں پوچھ کر معلوم کرو۔ اس کو نماز گاہ بولتے، اس کو بولتے نماز گاہ، جب تک وہ مسجد نہیں ہوتی ہے نماز گاہ ہے، تو وہاں تمہارے لیے سونا بھی جائز ہے، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی وہاں بیٹھ سکتے، اور وہاں دعا بھی ضرورت نہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اسی طرح نکلتے ہوتے اللہم انی اسألک من فضلک نہیں ہے، خالی نماز کا واسطے ایک جگہ رکھیں، اس کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں پڑھے مرد لوگ تو 27 نماز کا ثواب ملے گا، ایک نماز کا، وہ تو نماز گاہ ہے، اس کو کہتے ہیں پریئر ہال کہتے ہیں۔ میں نے کہا حنبلی مذہب، سعودی میں حنبلی مذہب ہے، امام احمد بن حنبل کے پاس 20 رکعت تھے،
20 رکعت ہے. حضرت عمر تو 8 رکعت مقرر کیے، لیکن اس کے بعد لوگ 20 رکعت پڑھنے لگے ہیں، اس لیے ان کا کہنا ہے کہ 20 رکعت پڑھو. دوسری بات یہ تھی کہ سب سال بھر دنیا سے عمرے کے واسطے، حج کے واسطے لوگ آتے مکے کو. اب وہاں نماز پڑھاتے رمضان میں، جیسے عمرے کو کتنے لوگ جاتے نا، اس میں کتنے لوگ حنفی بھی ہوں گے نا. حنفی رہنے کی وجہ سے ان کے پاس تو 20 رکعت ہے. بہت سارے لوگ اہل حدیث بھی ہیں، ان کے پاس 8 رکعت ہے. اسی لیے 2 امام رکھتے، 10 رکعت پڑھا کے انہیں الگ ہوتے، 10 رکعت پڑھا کے انہیں الگ ہو جاتے. حنفیوں کی 20 رکعت ہو جاتی. اہل حدیثوں کے پاس 8 رکعت تراویح، 2 رکعت وتر کی، 1 رکعت انہوں پڑھ لیتے. ان کو بھی ہو جاتا، ان کو بھی ہو جاتا. اس لیے پہلے سے ویسا ہی کرتے آتے ہیں. سب کا خیال رکھا جاتا ہے حرم میں. گلے ملنا بھی نہیں ہے، گلے ملنا بھی نہیں ہے. عید کی مبارکبادی دے سکتے. تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے روزے بھی قبول کرے، ہمارے روزے بھی قبول کرے. گلے ملنے کا نہیں ہے. ہاں کوئی جا کے گھر میں بیوی سے گلے ملتا ہے تو جائز ہے. وہاں سب دوست احباب سے، امام صاحب کھڑے ہو جاتے، سب گلے ملنے والے نا. وہ کیا ہوتا، گلے ملتے ملتے جیب میں بھی کچھ ڈال کے چلے جاتے لوگ. اس لیے امام صاحب چھوڑتے نہیں، آؤ جی سب گلے ملیں گے، سب کو بلا کے گلے ملتے انہوں بھی کہتے ہوئے جیب میں ڈال کے چلے جاتے. امام صاحب ساری بڑی جیب رکھتے عید کے دن. بول سکتے نا، بول سکتے. اللہ عید مبارک کرے، آپ کو خوشی مبارک کرے، اللہ داماد مبارک کرے، اللہ بہو مبارک کرے. شادی میں بولتے نا مبارک مبارک بولتے. کیا مبارک؟ لڑکی کے والد سے ملے تو داماد مبارک ہو، لڑکے کے والد سے ملے تو بہو مبارک ہو، دلہا سے ملے تو بیوی مبارک ہو. لڑکیاں جو اپنی عارض سے ملیں گی شوہر مبارک. وہ سب چھوڑ کے خالی مبارک 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 کر کو بول ڈال. عید مبارک بولنا بول سکتے نا. ہر چیز حدیث میں آئی کیا، یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے. دین کا کام سمجھ کے کرے تو بدعت ہے، وہ دین کا کام سمجھ کے کرے تو بدعت ہے. اب بولے صاحب عید مبارک کر سکتے کیا؟ بولا جائز ہے جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا دے ہیں. عید مبارک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آپ کو ہمیشہ خوشی دے. مبارک کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ یہ کام ہوتا رہے، اسی سے برکت ہے. برکت کا مطلب یہ ہے اللہ جو اچھی چیز دیا ہمیشہ رہے، اس کو برکت بولتے ہیں. عید مبارک آپ کو خوشی آج ہے، یہ خوشی اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو دیتا رہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کچھ چیزوں کا ثبوت حدیث میں ملتا، کچھ چیزوں کا ثبوت حدیث میں نہیں ملتا. شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ جائز ہے، سنت نہیں ہے. جمعہ مبارک، ہفتہ مبارک، اتوار مبارک، روز مبارک، وہ سب بالکل جائز نہیں ہے. عید سال میں ایک مرتبہ آتی مبارک، اور ایک عید آئی مبارک. حرام نہیں ہے جی، ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول بولے اب تمہارے مردے کو دفن کر دے، تم ان کے واسطے دعا کرو. بولے صلو لأخیکم التثبیت فإنہ الآن یصل. تمہارے بھائی کو دفن کر دیے، بہن ہے تو بہن، اسے دفن کر دیے. اب فرشتہ آ کر پوچھیں گے نا من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. صحیح جواب آنے کے واسطے دعا کرو جی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو مضبوط رکھے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو ہم اس سے بولتے ہیں اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہم ثبتہ بالقول الثابت.
اللہم وقی عذاب القبر وقی عذاب الحشر، اپنی اپنی دعا کرتے، سب کے واسطے امام بنا کے رکھے ہیں۔ جیسے بمن کوئی نہیں کام کرے تو کوئی نہیں کر سکتے، بمن ہی کرنا کیا آ رہا تبھی، ویسے مسلمانوں بھی امام کو بمن بنا کے رکھ دیے، سامیار بنا کے رکھ دیے، سامیار کرے تو کرنا، سامیار نہیں کرے تو نہیں کرنا۔ تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، اجتماعی دعا امام صاحب بولیں گے تو ہاں آمین 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 بولتے رہیں گے تو نہیں، وہ صحیح حدیث نہیں ہے جی، صحیح حدیث نہیں ہے۔ کون روایت کیا اس کو؟ القول البدیع فضائل درود پیج 61 حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، ان کی کتاب میں بہت ہے، فضائل اعمال پڑھو، عمل کرو، بہت لکھے ماشاءاللہ، کتنا لکھے ہیں۔ زکریا صاحب تبلیغ جماعت کے امیر تھے، ان کو ذرا پریشانی زیادہ تھی، دماغ برابر کام نہیں کرتا تھا، تو ڈاکٹر بولے آپ 1-2-3 مہینہ آرام کرو، کیا بھی کام مت کرو۔ تب انہوں لکھے فضائل اعمال، کتنی حدیثیں سب ضعیف، آپ کیا کرتے ہیں ان پر اعتراض کرے نا، عربی میں لکھ دیتے نیچے، عربی میں سندہ ضعیف، اردو میں ترجمہ کرتے نہیں۔ ایک آدمی کیا کرے، انہوں تبلیغ جماعت کے امیر بنے، انہوں کیا کرے نیچے کائی کو بھی لکھتے ہوئے وہاں سے لکھ ڈالو، ویسا چھاپے، ان کو امیر سے ہٹا ڈالے۔ حضرت کرے سو کام، نہیں کرے سو کام تو کرتا کیا، ان کو نکال دیا۔ تو اس طرح درود کے فائدے بہت ہیں۔ جمعے کے دن کوئی آدمی جمعے کی نماز پڑھ لیا، درود پڑھتا رہا، درود پڑھتا رہا، درمیان میں دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ نصیحت کا نام کہ صاحب والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو لوگ کہ مومن مرد یا مومن مسلمان مرد مسلمان عورتوں پر کوئی الزام تہمت لگاتے ہیں، ان کو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ آیت پڑھ کر ان کو سمجھانا چاہیے، ایسا مت کرو، جو کام نہیں کیا اس کو یہ مت کہو کہ میں کیا، اور جو کام میں کیا اس کو نہیں بولنا کہ میں نہیں کیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جی، الزام ہے، اور جو آدمی کے الزام لگاتا ہے اس کی سخت سزا ہے اللہ کے پاس۔ سورہ احزاب کی آیت پڑھ کر ان کو سمجھانا چاہیے۔ وہ اللہ کے نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، وہ لے کر دعا کرو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ إِنَّ لِلَّهِ مِئَةَ اسْمٍ إِلَّا وَاحِدًا، اللہ کے 100 نام ہیں، یہ کم 90 پر 9 نام ہیں۔ مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو ان کو یاد کر لے گا جنت کو جائے گا، یعنی ان پر عمل کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم بھی معاف کریں، کوئی غلطی ہوگی کسی سے ایسا۔ اب وہ پانی وغیرہ میں دم کرتے قرآن کی آیتیں پڑھ کر، کچھ لوگ جائز بولتے، کچھ لوگ ناجائز بولتے، لیکن جائز ہے، یہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ کوئی آتے اس طرح کے پریشان حال، دور ہیں اور جو ہے میں نہیں جا سکتا، وہ بیمار بھی میرے پاس نہیں آ سکتے، تو ان کو پانی دم کر کے دے دیتے، بھئی یہ پلا دو ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قوم کے لوگ مسلمان ہوئے، ایک بستی کے لوگ، تب وہ ان کے پاس مندر تھا، بت رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس بت کو توڑ دو اور مندر کی شکل بدل دو، اور جو لوگ کریں گے کام، یہ پانی ہے اس میں ہاتھ دھو لو اور چھڑک دو۔ گرمی کے دن تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اتنا پانی لے کر جاتے جاتے سوکھ جائے گا نا، کہ مدہ بالماء، پانی ملا لو جی اس میں، بولے۔ تو اس سے اللہ کے رسول پڑھ کر دیے تھے وہ دعا اس کام کے لیے۔ تو یہ ایک ثبوت یہ ہو سکتا
پڑھ سکتے جی، ذکر و اذکار میں درود بھی ہے، درود بھی پڑھ سکتے. ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بیوی، بیٹا، بیٹی، پوترا، پوتری، نواسا، نواسی، ان کو چھوڑ کر سب کو دے سکتے، بشرطے کہ وہ غریب ہوں. اسی طرح اللہ کے رسول کی فیملی والے جو ہے نا، سید جن کو بولتے ہیں، ان کو بھی نہیں دے کر ہدیہ دینا، ہدیہ دینا. پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کو غریب رہتے بھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. مال غنیمت آتا تھا نا، اس میں بانٹ کر دے دیتے، بہت پیسہ آتا تھا. اب اس کے بعد وہ سب ختم ہو گیا، اس لیے کوئی آل رسول کو بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو جائز ہے، لیکن تحفہ ہدیہ دیں تو زیادہ ثواب ملے گا. ہاں جی، ٹائم ختم ہو گیا. شکریہ، جزاکم اللہ خیراً. ماشاء اللہ بہت سارے سوالات کیے گئے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے ہیں صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھا دے. جو سنے ہیں غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو مٹا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.